بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ معزز ناظرین، جوڑوں کے درد میں انجیر بہت مفید ہے۔ صبح نہار منہ پانی میں ارکے گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے قبض سے نجات ملتی ہے۔ معدہ آپ کا اس وقت کمزور ہوتا ہے جب آپ کا صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے۔ معزز ناظرین، زیادہ نمک استعمال کرنے سے بدن کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ روزانہ بستر جاڑ کر سونا سنت ہے، اور سوتے وقت ایت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ اس سے آپ ہر شے سے محفوظ رہیں گے۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرو، کبھی بد ہضمی کی پرابلم نہیں ہوگی۔ بد ہضمی کی پرابلم ہو تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے بد ہضمی فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر منہ میں چھالے ہو تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ معزز ناظرین، اگر کسی کو چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو باسی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ تنہا رہنے کی عادت ایک انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ عزیز ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی بھائی، بہن، ماں یا دوست بزرگ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو ہائی بلڈ پریشر کے مریض افراد کو زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ چھوٹے قد والے لوگ اگر صبح کے وقت درخت کے سائے کے ساتھ لٹک لے تو قد کافی حد تک لمبا ہو جائے گا۔ بچوں کو املی سے بچائیں، اس سے بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں اور قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ لیموں کا رس روٹی پر لگا کر کھا لینے سے بال کافی حد تک لمبے اور کالے ہوتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ چبا لینے سے گرمی میں بھی پسینہ کم آتا ہے۔ زیادہ دیر پاؤں کے بل بیٹھنے سے لکویا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں کوئی شے پڑ جائے، سوجن یا تھکن ہو تو ارکے گلاب کا استعمال کر لیں۔ فارمی مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو ہفتے میں ایک بار گیا توری کا سالن کھاؤ۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھ شبنم کی طرح چمک جاتی ہے۔ رات کے وقت سینے پر ارکے گلاب مسل لو، آپ کے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لے لیا کرو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں اچار کھانے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ نہار منہ شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر ہفتے میں ایک بار ضرور پی لیا کرو، جگر کو طاقت ملتی ہے۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اس گرمی میں اگر آپ آم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ساتھ آپ دودھ والی لسی بھی پیا کرو تاکہ معدے میں زیادہ گرمی نہ ہو۔ بادام کے تیل کے استعمال سے سرخ کی شعاؤں کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ حسد کرنے والے لوگ ڈپریشن کے مرض میں شکار ہو جاتے ہیں۔ رسانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکلیف غائب کر دے گا۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے چڑچڑاپن، غصہ اور ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے۔ چہرے پر چھائیاں آ گئی ہو تو رات کو مکھن لگا کر سو جاؤ، چھائیاں غائب ہو جاتی ہے۔ رات کو گوشت استعمال کرنے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ وقت پر سو جاؤ، ٹینشن
دور ہوتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ زور آزمائی کا کام کرتی ہیں ان کو بواسیر کا مرض ہو جاتا ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور موٹاپا نہ آئے اور زیادہ چربی نہ چڑھے اور رات کو کھانا کم کر دے، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ میں سے کو بھائی، بہن، ماں یا دوست بزرگ مکھیاں اور مچھر سے پریشان ہے تو نیم کے سوکھے پتوں کو جلا لینے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتی ہے۔ نیند نہ آنے کی شکایت دودھ ختم کرتا ہے۔ نیند کی گولیاں چھوڑ دے، بلکہ سونے سے پہلے صرف ایک گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ بلگم کی شکایت جن افراد کو رہتی ہے وہ بیگن کی سبزی استعمال کیا کرے، کھانے سے پہلے ایک پل کھا لے، بدن میں کمزوری زندگی بھر نہیں ہوگی۔ ہر وقت ذہنی تناؤ کا رہنا آپ کے بالوں کو بے جان اور روکھا بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی آپ غصے میں ہو تو کبھی بھی کسی کو کوئی جواب نہ دے۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت پیدا کرنی ہے تو نہار منہ ایک کھجور پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ جو عورت پتلی ہو اور وہ موٹی ہونا چاہے تو وہ صبح کے وقت دودھ میں ڈبل روٹی بھگو کر کھایا کرے۔ چند ہی دنوں میں بدن پر موٹاپا ظاہر ہونے لگے گا۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کو مچھر کاٹ لے اور دانہ وغیرہ بن جائے تو ایک چمچ لے کر اس کو تھوڑا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دو، یہ جراثیم کو ختم کر دے گا۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی۔ معزز ناظرین، اگر آپ اپنے بالوں کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو خوش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں گہرا تعلق رکھتا ہے۔ معزز ناظرین، اس دور میں کون بندہ ہے جو پریشان نہ رہتا ہو؟ تو اگر آپ پریشان رہتے ہیں، دماغی پریشانی ہو، تو 12 منٹ تک اپنے بالوں میں کنگھی کرے۔ یہ دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ لکڑی کی کنگھی زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے لوگوں کے استعمال شدہ کنگھی کرنے سے پرہیز کریں۔ چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہوتی ہے اور رنگ نکھرتا ہے۔ چاروں موز کا تیل سر پر لگا لینے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، نیند پرسکون آئے گی۔ صبح نماز فجر کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھو اور سانس روکو، اس سے دماغ کا مرض دور ہوتا ہے۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہا لینے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا آپ کے اندر خون کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تھوڑیاں ایک کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لے، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ جن کا معدہ خراب ہو گیا ہے، ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، حسب ذائقہ، کالی مرچ اور سبز مرچ ملاؤ۔ ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ کھاؤ اور اس کے ساتھ تھوڑی سی 5 سبزیاں کا سلاد کھاؤ، اور صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ۔ 60% دوپہر کا کھانا 30% اور رات کا کھانا صرف 10% کھاؤ۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اور ناظرین، یاد رہے کہ ہمارے اس چینل پر روزانہ شام 6 بجے ویڈیو پبلک کر دی جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیا کریں۔ تو ملتے ہیں کل کی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔